السلام علیکم رحمۃ اللہ، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم سورہ مریم پارہ نمبر 16 کا رکوع نمبر 6 پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا۔ وذکر اور ذکر کیجیے فی الکتابی کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا، انہ کان صدیقا بے شک وہ تھے نہایت سچے، نبی۔ اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کی صفت صدیقیت کا ذکر کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیجیے جو نہایت صدیق تھے۔ صدیق صدقن سچائی، مبالغے کا صیغہ ہے، اس کا معنی ہے بہت زیادہ سچ بولنے والے، یعنی جس کے قول و عمل میں مطابقت ہو اور راست بازی اس کا شعار ہو۔ صدیقیت کا یہ مقام نبوت کے بعد سب سے اعلیٰ ہے۔ ہر نبی اور رسول اپنے وقت کا سب سے بڑا راست باز اور صداقت شعار ہوتا ہے، اسی لیے وہ صدیق بھی ہوتا ہے۔ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ حضرت مریم کو بھی اللہ تعالیٰ نے صدیقہ کہا ہے، جس کا مطلب ہے کہ وہ تقوی و طہارت اور راست بازی میں اونچے مرتبے پر فائز تھیں۔ امت محمدیہ میں بھی صدیقین موجود ہیں، ان میں سر فہرست حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو انبیاء کے بعد امت میں خیر البشر تسلیم کیے گئے ہیں۔ تو اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے مقامی صدیقیت کا ذکر کیا ہے اور ان کی تعریف فرمائی ہے۔ اذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ اذ قال جب کہا انہوں نے، لأبيه اپنے والد سے، یا ابتی اے میرے پیارے ابا جان، لما تعبدو کیوں آپ عبادت کرتے ہیں، ما لا يسمع جو نہیں سنتے، ولا يبصر اور نہیں وہ دیکھتے، ولا يغني اور نہیں کام آ سکتے، ان کا آپ کے شیئا کچھ بھی۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو اس طرح سے نصیحت کر رہے ہیں، توحید کا پیغام نہایت ادب اور احترام کے ساتھ پیش کر رہے ہیں اور شفقت والا لہجہ اختیار کر رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ نصیحت کرنا ویسے ہی کڑوا ہوتا ہے، اور کسی بڑے کو اگر نصیحت کرنی ہو تو کتنا ادب، احترام ملحوظ خاطر رکھنا پڑتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام میں ان کے لیے بہت اچھا نمونہ موجود ہے۔ جو کسی کو نصیحت کرنا چاہتے ہیں، کسی ایسے بڑے کو نصیحت کرنا چاہتے ہیں، توحید کی بات پہنچانا چاہتے ہیں، تو وہ کیسے پہنچائیں۔ ابراہیم علیہ السلام دیکھیں شفقت بھرا لہجہ اختیار کرتے ہیں، وہ کتنے پیارے الفاظ میں اپنے والد کو تلقین کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں، اے میرے پیارے ابا جان، لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، اے میرے پیارے ابا جان، آپ ان بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ یہ بت نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ ہی آپ کو کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدیک صراطا سویا۔ یا ابتی اے میرے پیارے ابا جان، انی بے شک میں، قد جاءنی بلا شبہ میرے پاس آ گیا، من العلم علم، ما لم یأتک جو نہیں آپ کے پاس آیا، فاتبعنی بس آپ میری پیروی کیجئے، اہدیک میں آپ کو دکھاؤں گا، صراطا سویا راستہ سیدھا۔ نہایت ادب کے ساتھ اپنے والد کو تلقین کرتے ہوئے کہتے ہیں، میرے پیارے ابا جان، میرے پاس وحی کا وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا، تو آپ میری بات مانیں، میں آپ کی رہنمائی کروں گا سیدھے راستے کی طرف۔ یا ابتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا۔ یا ابتی اے میرے پیارے ابا جان، لا تعبد الشیطان نہ آپ عبادت کریں شیطان کی، ان الشیطان بے شک شیطان، کانا ہے للرحمن رحمان کا، عصیا بڑا نافرمان۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو کہہ رہے ہیں کہ وہ شیطان کی عبادت نہ کریں۔ اصل میں جو بتوں کی عبادت کرنا ہوتی ہے، یا جس بھی چیز کی عبادت کی جا رہی ہے، وہ شیاطین کے کہنے پہ کی جا رہی ہے نا، تو اصل میں عبادت شیاطین ہی کی ہو رہی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو منع کر رہے ہیں کہ آپ شیطان کی عبادت نہ کریں۔ شیطان تو رحمان کا یعنی اللہ تعالیٰ کا بڑا ہی نافرمان ہے۔
یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا۔ یا ابتی، اے میرے پیارے ابا جان، انی بے شک میں اخافو میں ڈرتا ہوں، ان یمسکا کہ آپ کو پہنچے عذاب من الرحمن رحمان سے، فتکون پھر آپ ہو جائیں للشیطان شیطان کے ولیہ ساتھی۔ اپنے والد کو کہہ رہے ہیں کہ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ آپ پر کوئی اللہ تعالیٰ کا عذاب نہ آ جائے اور آپ شیطان کے ساتھی نہ بن جائیں، یعنی اگر آپ اپنے شرک و کفر پر اسی طرح جمے رہے اور اسی حالت میں آپ کو موت آ گئی تو آپ کو اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا، پھر آپ شیطان کے ساتھی بن کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائیں گے۔ قال اراغب انت عن آلهتی یا ابراہیم لئن لم تنتہ لنرجمنک واہجرنی ملیا۔ قال کہا، اراغب کیا تو بے رغبتی اختیار کرتا ہے، انت تو ان آلہتی میرے معبودوں سے، یا ابراہیم اے ابراہیم، لئن لم تنتہی البتہ اگر تو نہ باز آیا، لارجمنک ضرور میں تجھے رجم کروں گا، یعنی تجھے سنسار کروں گا، واہجرنی اور تو چھوڑ دے مجھ کو، ملیا ایک لمبا عرصہ۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد ہیں، وہ اس پیار بھرے لہجے کے جواب میں اس طرح کے سخت الفاظ کہہ رہے ہیں، ان پر ان توحید والی باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوا، بلکہ وہ سختی کے ساتھ اپنے بیٹے کو کہتے ہیں، اے ابراہیم کیا تو میرے معبودوں سے بے رغبتی اختیار کرتا ہے؟ راغبہ، یہ رغیبہ کا جو لفظ ہے نا، اگر ان کے صلہ کے ساتھ آئے تو اس کا ترجمہ بے رغبتی کرتے ہیں، اگر خالی رغیبہ آئے تو پھر اس کا مطلب رغبت کرنا، شوق کرنا کسی چیز کی طرف، اگر ان کے ساتھ آتا ہے تو پھر بے رغبتی، یعنی اس کے الٹ ترجمہ کرنا ہے آپ نے۔ تو کہتے ہیں کیا تو میرے معبودوں سے بے رغبتی اختیار کرتا ہے اے ابراہیم، لئن لم تنتہی اگر تو باز بھی نہ آتا تو میں تجھے سنسار کروں گا، پتھر ماروں گا۔ رجم کا مطلب ہوتا ہے پتھر مار کے کسی کو مار ڈالنا، تو دھمکی دے رہے ہیں اپنے بیٹے کو اور کہہ رہے ہیں اگر تو باز نہ آیا تو تجھے سنسار کر دوں گا، واہجرنی ملیہ اور تو مجھ سے ایک لمبا عرصہ دور ہو جا، میرے مطلب نظروں سے دور ہو جا تو۔ قال سلام علیک سأستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ۔ قال کہا، سلام علیک سلامتی ہو تجھ پر، سأستغفر لک ربی ان قریب میں بخشش مانگوں گا آپ کے لیے اپنے رب سے، انہ کان بی حفیہ بے شک وہ مجھ پر بڑا مہربان ہے۔ اپنے والد کے سخت لہجے کے مقابلے میں ابراہیم علیہ السلام نہایت نرم رویہ اختیار کرتے ہوئے نہایت نرمی اور احترام کے ساتھ جواب دیتے ہیں اور کہتے ہیں سلام علیک۔ یہ جو سلام ہے نا، اس کو ترک مخاطبت والا سلام کہتے ہیں، ترک تعلق والا یعنی چھوڑنے والا سلام، الجھنا نہیں ہے کسی کے ساتھ، اس طرح سے اچھے طریقے سے جواب دینا ہے اس کو۔ اور ساتھ یہ بھی کہا کہ میں آپ کے لیے اپنے رب سے بخشش مانگوں گا، یہ اس وقت کہا تھا جب مشرکین کے بارے میں استغفار کرنے کی ممانعت نہیں تھی، بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے لیے دعا کرنا چھوڑ دیا تھا۔ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا۔ وَأَعْتَزِلُكُمْ اور میں چھوڑتا ہوں تم کو، وَمَا تَدْعُونَ اور جن کو تم پکارتے ہو، مِن دُونِ اللَّهِ اللہ کے سوا، وَأَدْعُو رَبِّي اور میں پکارتا ہوں اپنے رب کو، عَسَىٰ امید ہے، اللہ اکونا کہ نہ میں رہوں، بِدُعَاءِ رَبِّی اپنے رب کو پکارنے کے ساتھ، شقیّا محروم۔ فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا۔ فلما پھر جب اعتزلہم الگ ہو گئے ان سے یا چھوڑ دیا ان کو، وما یعبدون اور جن کی وہ عبادت کرتے تھے، من دون اللہ اللہ کے سوا، وہبنا لہ ہم نے عطا کیے ان کو، اسحاق و یعقوب اسحاق اور یعقوب علیہم السلام، وکلن اور ہر ایک کو، جعلنا ہم نے بنایا، نبی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب انہوں نے ان مشرکین کو چھوڑ دیا اور ان کے معبودوں کو چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اسحاق اور یعقوب عطا فرمائے۔
حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر بھی بیٹے کے ساتھ اور بیٹے ہی کی طرح کیا۔ مطلب یہ ہے کہ جیسے ابراہیم علیہ السلام توحید الہی کی خاطر اپنے ماں باپ، اپنے گھر بار اور اپنے وطن کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی خاطر ہجرت کر کے گئے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تحفے کے طور پہ ہم نے ان کو اسحاق اور یعقوب علیہ السلام سے نوازا تاکہ ان کی انس و محبت اور ماں باپ کی جدائی کا صدمہ ان سے ہٹ جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہر ایک کو ہم نے نبوت بھی عطا فرمائی۔ وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا۔ وَوَهَبْنَا اور ہم نے عطا کیا لہم ان کو من رحمتنا اپنی رحمت سے، وَجَعَلْنَا لَهُمْ اور ہم نے کر دی ان کے لیے لسان صدق زبان سچائی والی، علیہ بلند۔ وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے انہیں اپنی بہت سی رحمتیں عطا فرمائیں، یعنی نبوت، مال، مزید اولاد، پھر اسی سلسلہ نسب میں عرصہ دراز تک نبوت کے سلسلے کو جاری رکھنا، یہ سب سے بڑی رحمت تھی جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی تھی۔ اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء بھی کہلاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ اس میں ذکر کر رہے ہیں کہ ہم نے ان کا ذکر خیر، لسان صدقن ذکر خیر باقی رکھا، بلند رکھا، یعنی اچھے لفظوں میں ان کا ذکر کیا جاتا ہے، چاہے وہ مشرکین ہوں۔ مشرکین جو ہیں وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اپنا نسب جوڑنے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہودی اور نصارہ سب اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ملاتے ہیں، یعنی ان کے ساتھ اپنا سلسلہ نسب جوڑنے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کا ذکر خیر بلند فرمایا، بڑے اچھے اور ادب و احترام کے ساتھ اچھے الفاظ میں آپ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ یہ نبوت و اولاد کے بعد ایک اور انعام ہے جو اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا تھا۔